جب سوئی ہو تم جاگ جاتے ہو، پہلے رب کے سامنے تم ہاتھ اٹھاتے ہو، پھر مخلوق کی خدمت میں تم جھک جاتے ہو، دودھ کی یہ نعمت ہم تک پہنچاتے ہو، تو نے جیون کی تصویریں رنگوں میں ہے ڈھالی، تیرے دم سے ہے آتی ہر گھر میں خوشحالی، خوشحالی ہو، خوشحالی مویشی ایک انمول خزانہ ہے، ہر بیماری ہر تکلیف سے تم نے انہیں بچانا ہے، یاد ہے رکھنا تم نے اپنی پیداوار بڑھانا ہے، آگہی اور علم کے ہر پہلو کو اپنانا ہے، ہو جو صحت مند قوم سمجھو ہم نے منزل پالی، خوشحالی ہو، خوشحالی آج سے ہے یہ عزم ہمارا اور خود سے بھی ہے پیمان، تندرستی اور صحت بنے گی یوں ہی ہم سب کی پہچان، دھرتی ہوگی شان ہماری ہم ہوں گے دھرتی کا مان، ڈیری ہب نے خوشحالی کی راہوں میں ماری ہے جان، اور ترقی کی یہ راہیں ہم سب نے ہے اپنا لی، خوشحالی ہو، خوشحالی السلام علیکم ناظرین، ڈیری ہب کے ایک تربیتی پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر ناصر اور روبی انم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ڈیری انڈسٹری پاکستان میں دن بدن ایک منافع بخش کاروبار کی صورت اختیار کر رہی ہے اور ڈیری فارمنگ بہتری کی طرف گامزن ہے، اور آج ہم اپنے کسان بھائیوں کو یہ بتائیں گے کہ وہ ڈیری کے کاروبار کو کیسے منافع بخش بنا سکتے ہیں، اور اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علیم صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہم ڈیری ہب کے اس تربیتی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرا سب سے پہلا سوال ہے، کیا ڈیری کا کاروبار منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ یہ منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے، مگر اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اس میں سب سے جو ضروری شرط میں سمجھتا ہوں کہ پیداواری صلاحیت والے جانوروں کا انتخاب، جس کے بغیر آپ اس کو منافع بخش نہیں بنا سکتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیداواری صلاحیت کے جانور رکھ لیتے ہیں تو دوسری ان کی ضرورت ہے اچھی خوراک کی، اور یہ اچھی خوراک صرف 1-2 مہینے کے لیے نہیں بلکہ پورے سال میں متوازن اور یکساں غذائیت والی خوراک کی فراہمی لازمی ہے۔ اور تیسری شرط میں سمجھتا ہوں دودھ کی اچھی قیمت، کیونکہ اگر اچھی قیمت دودھ کی نہیں ہوگی تو یہ منافع بخش کاروبار مشکل سے چلے گا۔ ہاں، اور اس کے بعد جو ایک چوتھی شرط میں سمجھتا ہوں، یہ ذمہ داروں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ بہترین نگہداشت، اور ان جانوروں کو اسی طرح نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم گھروں میں اپنے بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم 25 جانوروں کا ڈیری فارم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کتنا سرمایہ درکار ہے اور کون کون سی بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ میرا خیال میں 25 جانوروں کے لیے سرمایہ کا اگر اندازہ کیا جائے تقریباً 50 سے 60 لاکھ روپے درکار ہوگا،
اس میں سے تقریباً 15 سے 20 لاکھ جانوروں کی قیمت ہوگی اور باقی پیسے اس کے شیڈ پہ اور دوسری ضروریات پوری کرنے پر لگیں گے. اور اس میں جو سب سے اچھی بات خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ جب جانور خریدیں تو جانور وہی پیداواری صلاحیت اچھی ہو, اور دوسرا ایسا فارم اس زمین پر ہو جو زرخیز ہو. جانور کی متوازن خوراک زمین سے آتی ہے, اور زمین کا زرخیز ہونا اور اچھے چارے کے بیج کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے. تو اس کے بعد جو آپ نے ایک اور چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس زمین میں پانی کا نکاس بہت اچھا ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جو آخر میں سب سے زیادہ ضروری ہے, یہ فارم اس جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں روڈز کا اچھا لنک ہو, کیونکہ اسی روڈ لنک کی وجہ سے دودھ نے بھی سیل ہونا ہے. تو میرا خیال یہ 3 بنیادی ضروریات ہیں جو اچھے فارم کے لیے ضروری ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, ایک ڈیری فارم میں مختلف خرچوں کا تناسب کیا ہونا چاہیے؟ جہاں تک خرچوں کے تناسب کا تعلق ہے, وہ اس کو اس طرح لے لیں کہ ایک فارم پہ جو بھی آمدنی دودھ بیچنے سے ہوتی ہے اس کا 60 سے 70% جو خرچہ ہے خوراک پہ ہوتا ہے, متوازن خوراک پہ. تو اور اس کے علاوہ اگر آپ انتظامی معاملات پر 10% خرچ کر لیتے ہیں تو میرا خیال اس فارم سے آپ کی تقریباً 18 سے 20% آمدنی کا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ منافع بخش ڈیری فارمنگ کے لیے کیا منصوبہ بندی کرنی چاہیے؟ منصوبہ بندی جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے. جو باتیں میں نے پہلے اس کے علاوہ, وہ پہلی چیز ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جیسے پنجاب میں 2 سیزن ایسے ہیں جس میں چارے کی انتہائی کمی ہوتی ہے, اور اس کمی کی وجہ سے جانوروں کی دودھ کی پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سائلیج کا استعمال ہی ایک حل ہے. تو سائلیج بنانے کی صلاحیت اور سائلیج بنانا یہ فارمر کو اس چیز سے بچا سکتی ہے کہ دودھ کی انکم کم ہو. دوسری چیز جو اس میں بہت ضروری ہے وہ میں سمجھتا ہوں اینیملز کی بریڈنگ جسے ہم ملاپ کرتے ہیں, اسے ایسے منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ ہمارے جانور مئی سے جولائی میں اگر ان کو پریگننٹ کیا جائے, گابن ہو جائیں, تو اس کی وجہ سے وہ اگلے سال گرمیوں میں دودھ دے سکتے ہیں. اور اس وقت گرمیوں میں دودھ کی ضرورت اور قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ فارم کو منافع بخش بنانے میں سود مند ثابت ہوں گے. ایک تیسری چیز جو انتہائی ضروری ہے اس منصوبہ بندی کے لیے, بر وقت ویکسینیشن, جس کو حفاظتی ٹیکے کہا جاتا ہے, کیوں حفاظتی ٹیکے ہی مستقبل کے لیے منافع بخش فارم ہونے کا موجب بنیں گی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک فارم کو فارم رہنا چاہیے, ہسپتال نہیں بننا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جیسے ہم اپنی گاڑیاں بھی چلاتے ہیں تو بیسٹ سلوشن ہے کہ آپ ڈرائیور رکھ لیں, ڈینٹل پینٹر کی ضرورت آپ کو کم سے کم ہوگی. ڈاکٹر صاحب منافع بخش ڈیری فارمنگ کا انحصار کن باتوں پر ہے؟ جیسے میں نے پہلے بات کی, سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے ہمارے کسانوں کو کہ یکساں غذائیت کی خوراک کی فراہمی 12 مہینے سال کے, وہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات اس میں بہت لازمی ہے کہ ہمارے 70% جانور دودھ میں رہنے چاہیے, جس کی وجہ سے فارم کا خرچ چل سکتا ہے. اور 70% جانور کو دودھ میں رکھنا ایک چیلنج ہے. اس کا بہترین طریقہ جیسے کچھ فارمرز کو معلوم بھی ہے وہ یہ ہے کہ جانور جب بچہ دیتا ہے اس کے ساتھ دودھ کی پیداوار شروع کرتا ہے. بچہ دینے کے 3 سے 4 مہینے کے پیریڈ میں جانور کا دوبارہ ملاپ ہونا چاہیے. اور یہی ایک چیلنجنگ فیکٹر ہے جس میں کسانوں کو محنت کرنی پڑے گی, اور اس کی وجہ سے تقریباً انہیں ہر سال ایک بچہ مل جائے گا اس جانور سے, اور ہر سال جانور دودھ دے گا اور وہ فارم کافی منافع بخش ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ چودھری عبدالحمید اور فضلو اپنے دوستوں سے کیا باتیں کر رہے ہیں. یا میرے مولا, لگتا ہے مجھے تاپ چڑھ رہا ہے. اور تاپ ہی چڑھنا ہے, اور کس ہم چتنا چڑھنا. اور چودھری صاحب 2 گھنٹے سے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں جی, اب بس کروں, تھک گیا ہوں میں. ٹنگ دبائے کب چورا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاگو چودھری صاحب. وعلیکم السلام. چودھری اللہ دیتا آیا نے. چودھری صاحب وہ خیر تو ہے, وہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, وہ بڑے ٹلے سے لگ رہے ہو مجھے. چودھری اللہ دیتی ہے, بس ذرا گلا خراب ہے, کچھ زکام ہے, کچھ تاپ سا محسوس ہو رہا ہے. تو سنا, تو کیسا ہے؟ اب کیا بات ہے, بڑا پریشان سا لگ رہا ہے. اور بس چودھری مت پوچھو یار. تو پھر مت پوچھو, اگر وہ کہہ نہیں رہا چودھری اللہ دیتا کہ مت پوچھو تو نہ پوچھو.
और तू चुप कर, बात करने दे। और बताओ हुआ क्या है? वो चौधरी, वो मैं सोच रहा हूँ ये डेयरी का कारोबार बंद कर दूँ। वो बस रौला ही रौला है अब इस काम में। लो कर लो गल। ओ यार, हमारा डेयरी का कारोबार तो बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है, ये तू कैसी बातें कर रहा है? ओ नहीं चौधरी, वो इतनी कमाई नहीं होती जितनी जानवरों पे लग जाती है। एक तो इनकी खुराक इतनी महंगी है और दूध की पैदावार वो बहुत ही कम है और जानवर भी अक्सर बीमार रहते हैं। और कोई एक स्यापा इस कारोबार में। और बस भाई, और मैंने तो सोच लिया, और मैं ये कारोबार बंद करके ना, और मैं कोई और ही काम करूँगा। बस यही मशवरा लेने आया था आपसे कि क्या करूँ। मुझसे मशवरा मांग। हम दोनों भाई मिलकर ना एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं किराने की, दोनों। अगर आपने तो कारोबार बंद ही करना है तुमने तो। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? ओ वालेकुम सलाम जबार पुत्र। मेरी तबीयत को छोड़, तू मेरे यार चौधरी अल्लाह देते की तबीयत ठीक कर। और ये कहता है कि मैंने डेयरी का कारोबार छोड़ के कोई दूसरा कारोबार करना है। अब इसे तू समझा कि डेयरी का कारोबार कितना मुनाफा बख्श कारोबार है। और जबार भतीजा मेरा, हाला ये भी डेयरी फार्मर है और बहुत बड़ा फार्म है इसका। ये बताएगा तुझे क्या करना है। अल्लाह देता जी, डेयरी का कारोबार बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है, पर इसको हासिल करने के लिए चंद असूलों का ख्याल रखना होगा। अच्छा, वो जबार पुत्र हमें भी तो बता, वो कौन से असूल हैं? अस्सलाम वालेकुम चौधरी। जबार साहब भी आए हुए हैं। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, कैसा चल रहा है आपका कारोबार? बहुत मुनाफा बख्श साइमा जी। और मैं अल्लाह देता साहब को यही समझाना चाहता हूँ कि वो अपने कारोबार को बहुत मुनाफा बख्श कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझाए समझाए। अल्लाह देता जी, सबसे पहली और अहम बात तो ये कि जानवर हमेशा अच्छी नस्ल का लें, यानी ज़्यादा दूध देने वाला। इससे आपकी आमदन में भी इजाफा होगा। दूसरी बात ये कि फ़ी जानवर औसत पैदावार का रिकॉर्ड रखें। इससे ज़ाहिर होगा कि कौन सा जानवर फ़ायदेमंद और कौन सा नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जबार साहब। और जानवरों को ऐसी खुराक दे जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, जो वो शौक से खा सके। और पूरे साल की चारे की मंसूबाबंदी कर लो। अल्लाह देता जी, अगर आप इन असूलों पर अमल करेंगे तो बहुत जल्द आपका कारोबार मुनाफा बख्श हो जाएगा। फिर चौधरी अल्लाह देता है, अगर ये बात है ना, तो फिर मेरी छोटी दुकान का क्या बनेगा जो हमने मिलकर खोलनी थी? अच्छा है, तेरी दुकान चाहे जन्नत में। और नहीं फजलू, और चलिया मैं अब जबार पुत्र और श्यामा जी के मशवरों के मुताबिक अमल करके ना, वो अपने इस डेयरी के कारोबार को ही खूब चमकाऊंगा और खूब सारा नफा कमाऊंगा। और बिल्कुल चौधरी मीर की तरह। खुश की तई। और ये हुई ना मर्दों वाली बात। क्यों जी सहमा जी? ठीक है ना? और ठीक है जी। नाजरीन, आपने चौधरी अब्दुल हमीद और उसके दोस्त की बातें सुनी और डॉक्टर साहब के मुफीद मशवरे भी हमने सुने। किसान भाइयों, डेयरी का कारोबार एक मुनाफा बख्श कारोबार ज़रूर है, लेकिन उसके लिए चंद चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिनमें यकसा ग़िज़ाइयत वाला चारा पूरा साल देना, मतवाज़न खुराक और मुनासिब निगहदाश्त होना अहम चीज़ें हैं। फार्म पे फी जानवर औसत पैदावार 10 लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। एक और बुनियादी चीज़ डॉक्टर साहब ने हमें ये बताई कि फार्म के 70% जानवर दूध देने वाले हों और फी जानवर हर साल एक बच्चा हमें लेना चाहिए। नासिर, आपने किसान भाइयों को बहुत अच्छी बातें बताई और उन्हें इन पे अमल भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। डॉक्टर नासिर और रूबी अनम को इजाज़त दीजिए। डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।